العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة اللہ. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم کے حضور دعا ہے ہمیں حق کہنے کی، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. دین اسلام وہ کامل اور اکمل دین ہے جس میں عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات زندگی پر انتہائی اہمیت اور حساسیت کے ساتھ توجہ مبذول کرائی گئی ہے جملہ اہل ایمان کی. تعلیمات قرآنی اور ارشادات مصطفوی اس بات پر ایسے واضح موجود ہیں کہ جن سے ہم بحیثیت مسلمان بھرپور استفادہ اور برکات حاصل کر سکتے ہیں. اسلام کے اس نظام کو بدقسمتی سے ہمارے ہاں عبادات کی جتنی اہمیت اور زور سے بات کی گئی ہے، لکھا گیا ہے، کہا گیا ہے، اس سے زیادہ
توجہ قرآن نے ہمیں معاملات کی طرف بھی دلائی ہے۔ یہ عالمی دنیا کی طرف سے ایک بدقسمتی سے یہ ایک انتہائی عجیب پہلو ہے۔ ہماری تنظیموں، اداروں، جماعتوں اور ہمارے صاحبان محراب و منبر کی طرف سے اس جانب کو زیادہ زور اور شور سے بات نہیں کی گئی، یا کی گئی ہے تو ہمارے سامعین نے اس کو کوئی زیادہ توجہ سے نہیں سنا۔ یہی وجہ ہے ہمارے ہاں ایڈمنسٹریٹو پاورز، حکمران یا ہمارے بہت سے اس سسٹم سے وابستہ نظام کے لوگ مغرب سے، یورپ سے یا ان لادین عناصر کی باتوں کو سن کے کر کے خوش ہوتے ہیں کہ وہاں انسانیت کے ساتھ یوں گئے، وہاں آدمی کی بڑی اہمیت ہے، وہاں کا سوشل نظام بڑا ایکٹیو ہے۔ تو یہ سب خرافات ہیں کہ جب پوری دنیا کفر اپنے سوشل سسٹم کو ڈھونڈ رہی تھی، مصطفیٰ کریم کا دین تب بھی سوشل سسٹم کا، سماجی نظام کا نور بڑی جامعیت سے تقسیم فرما رہا تھا۔ تو میرا خیال ہے کہ اس نظام کو زیادہ سے زیادہ ہمیں اپنی قوم تک منتقل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی بہت سی اور بھی وجوہات ہیں۔ جب ہم عبادات کی بات کرتے ہیں اس میں یہ ہے کہ جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں ان کے اپنے اپنے فروعی اختلافات کے ساتھ مختلف قسم کے دائرے موجود ہیں، لیکن اسلام کے سماجی نظام میں وہ دائرے نہیں ہیں جو دائرے دیگر معاملات میں ہیں، اس قدر نہیں ہیں۔ تو کم از کم ان سے زیادہ آگاہ کرنا چاہیے۔ اس کا تاثر یہ ابھرا کہ بہت سے جاہل لوگ، لنڈے کے انگریز اور لفافہ اینکرز نے اس صدا کی طرف کان دھرنے کی بجائے انہوں نے پھر ایک نئی فکر تراشی جو لادینی قوتوں کی مرہون منت تھی۔ وہ کیا؟ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، ہمارا مذہب انسانیت ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جو خالصتاً لادینی قوتوں کی پیداوار تھے، ہمارا کوئی مذہب نہیں۔ اور بڑے بڑے لوگ اس میں آئے اور انہوں نے یہ نعرہ لگایا، اور بدقسمتی سے لوگوں نے ان کو ہیرو بھی بنایا۔ حالانکہ یہ کہنا ڈائریکٹ اسلام کی توہین ہے۔ میرا کوئی مذہب نہیں، میرا انسانیت مذہب ہے۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ انسانیت کا مذہب کون سا مذہب ہے؟ دکھاؤ۔ انسانیت کے تحفظ کا مذہب صرف اور صرف مصطفیٰ کا اسلام ہے۔ یہ دھوکہ ہے، میرا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اور پھر ایسے لوگوں کو پروموٹ بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ پھر میڈیا، کیونکہ لادینی عناصر کا سب سے بڑا نمائندگی کرنے والا وہ دنیا کا میڈیا ہے، یہ دجالی میڈیا، وہ جو چاہے پروموٹ کرتا ہے، فحاشی کو، عریانی کو، بے غیرتی کو، بے حیائی کو وہ فروغ دیتا ہے۔ تو اس وجہ سے، اور پھر اس کے اس عالمی اشاروں پہ چلنے والے وہ جو کیڑے مکوڑے ہیں، وہ جو عالمی اداروں کے مورے ہیں، وہ جہاں رکھے ہوتے ہیں پھر وہ اپنی بلوں سے باہر نکلتے ہیں۔ یاد رکھنا، جو انسانیت کے نام نہاد ٹھیکیدار ہیں وہ انسانیت کے نہیں، وہ عالمی اداروں کے ان کے گماشتے ہیں کہ جب ان کی مرضی ہوتی ہے وہ بلوں سے نکلتے ہیں، جب وہاں سے اشارہ ہوتا ہے۔ میں چھوٹی سی مثال آپ کو دے دیتا ہوں کہ گزشتہ دنوں قصور کے ایک شہر میں، نواحی شہر میں، ایک مدرسے میں پولیس کے سب انسپیکٹر نے بے غیرتی کی ساری حدیں کراس کی۔ اس نے جا کے معلمہ کو پکڑا
چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا، گھسیٹتا ہوا، مارتا ہوا، دھکے دے کر باہر لایا۔ کیمرے کی آنکھ نے یہ منظر محفوظ کیا، لیکن آپ بہت سمجھدار جہاں دیدہ لوگ ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، گھروں کو، بچوں کو، عزتوں کو۔ ایک اینکر دکھا دیں اور ایک ٹی وی چینل کا بتا دیں جس نے اس پہ پروگرام کیا ہو کہ انسانیت کی تذلیل ہوئی ہے۔ میرے نالج میں اضافے کا باعث بنے گا مجھے، کیونکہ دیکھنے کا اتفاق نہیں ہوتا میڈیا۔ میرا خیال ہے کہ کسی چینل نے، کسی اینکر نے، کوئی موم بتی آنٹی، کوئی لنڈے کی انگریز، کوئی نہیں آئی میدان میں۔ کیوں؟ یہ انسان نہیں تھا؟ کیا یہ انسانیت نہیں تھی؟ کیا وہ عورت نہیں تھی؟ تو آپ بتائیں، اس کا مطلب ہے کہ عالمی دنیا کا مزاج جو ہے وہ بالکل اور ہے۔ اچھا، اس سے پہلے دیکھ لیں، بہت سے مواقع پر مدارس کے طلباء کو مارا گیا، لیکن کبھی انسانی حقوق کے چیمپئن میدان میں نہیں اترے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کے ایجنڈا ہو رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہاں، اگر آپ اسلام کے خلاف بات کریں تو پھر دیکھیں آپ پہ کتنے لوگ مہربان ہوتے ہیں۔ ہمارے پاکستان میں کتنی عورتیں ہیں ایسی جو مختلف کیسز میں عدالتوں میں آج بھی گرفتار ہیں، محفوظ اور ادھر موجود ہیں، حتیٰ کہ ان کے ساتھ معصوم بچے بھی موجود ہیں۔ کبھی کبھی سوشل میڈیا پہ کچھ ان کی پکچرز بھی آتی ہیں، لیکن کیا کوئی سلمان تسیر جیسا بدبخت اپنے عہدے اور منصب کے تقاضوں کو نہ سمجھنے والا، نہ آشنا، ان عورتوں کی ہمدردی کے لیے بھی گیا؟ یعنی اس کے لیے ایسے لوگ ہونا ضروری ہے۔ ہمارے گاؤں پاکستان میں بہت سی بچیاں ایسی ہیں جو عالمی ڈرون حملوں میں، دھماکوں میں، جن کا سب کچھ ختم ہو گیا، بازو بھی، حتیٰ کہ میں نے ان کو اپنی نظروں سے بہت سے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے پاؤں کی انگلیوں میں پینسل رکھ کے لکھتے دیکھا ہے، لیکن اس کو پروموٹ کیوں نہیں کیا گیا؟ کیونکہ انہوں نے ملالہ جیسی بے حیا کی طرح اسلام پر اٹیک نہیں کیا۔ عالمی دنیا کے تقاضے یہ ہیں، انسانیت وہاں ہے جہاں دین نہ ہو۔ دین ہو تو پھر وہ کہتے ہیں انسانیت کی بات نہیں، یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ ہمارے ساتھ ٹریجڈی یہ ہوئی ہے، ہمیں کچھ ایسے بدبخت مبلغ ملے ہیں، چاپلوس مبلغ ملے ہیں، گھٹیا مبلغ ملے ہیں، کہ جن کو اداکاروں، حکمرانوں نے پاپولر کیا ہے، میڈیا نے، اور وہ کمینے مبلغ ہیں جنہوں نے محراب و منبر کے تقدس کو یوں پامال کیا۔ انہوں نے وہی کچھ کہا جو حکمرانوں کی زبان تھی۔ اسلام کے کیس کو کس نے پیش کرنا ہے؟ یا ہمیں وہ گھٹیا جاہل پیر ملے کہ جنہوں نے اسلام کی اس حسین تصور کو، جو تصوف سے جڑا ہوا تزکیے کا تھا، جو تربیت کا تھا، جو واعظ و تدریس کا اور ارشادات کا تھا، ان کی پاکیزہ تعلیم، ان کو انہوں نے اپنی ذات تک محدود کیا۔ تو اس کا رزلٹ یہ نکلا۔ ہمارے ہاں یہ تصور ہے، اسلام دنیا کا وہ کامیاب اور کامل مذہب ہے۔ آپ اس کے ان حسین پہلوؤں سے آپ ذرا تھوڑی سی روشنی لوگوں کو دیں تو لوگوں کو پتہ چل سکتا ہے کہ اسلام کا جو نظام ہے سماجی، دنیا بھر کے تمام نظام سے افضل، اعلیٰ اور ارفع ہے۔ لیکن کیونکہ ہمیں اس جانب موڑنے کی، جانے کی کوشش ہی نہیں کی گئی، بس یہ کہا گیا نماز ہے، روزہ ہے، بس حج کرو، زکوٰۃ دو، عمرہ کرو، آپ کا رشتہ دار مرتا ہے تو کیا ہوا، آپ حج کریں، عمرہ کریں، قربانی کا جانور دیں، اور ہم بھی اسی پہ لگ گئے۔ نمازیں تو منہ پہ ماری جائیں گی اس بندے کی جس نے اپنے پڑوسی اور اپنے رشتہ دار کا احساس نہ کیا۔ کیا کرو گے نمازوں کو؟ اسلام تو کیا کہتا ہے جنت کے معاملے میں کہ اگر فیشہ عورت بھی مرنے والی کتیا کو چند گھونٹ پانی پلا دے، اللہ اس کو جنت عطا فرماتا ہے۔ خدا کے بندو، ہم اس نظام، اس خوبصورت دین کے حسین
پیغام سے کب جڑیں گے؟ اللہ کرے نمازیں اسی طرح جاری رہیں اور جاری رہنی چاہیے، روزے کا، حج کا، نمازوں کا اہتمام یوں ہی ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس نظام کو بھی سامنے رکھنا چاہیے جس کو اللہ کے قرآن نے بیان فرمایا ہے۔ فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ کون ہے ایسا شخص جو اللہ جل شانہ پروردگار اپنے رب کو قرض دے؟ اچھی طرح قرض دینا، کون ہے جو اپنے رب کو قرض دے؟ مالک الملک کو عزت، عظمت، رفعت، سانس، جان، روح سب کچھ دینے والا رب کہہ رہا ہے کون ہے جو رب کو قرض دے؟ اللہ تیری بارگاہ سے ساری کائنات لیتی ہے، تو سب کا پالنے والا ہے، فرمایا لوگوں کو دینا، مجھے دینا ہے، میرے بندوں کی خدمت میری خدمت، میرے بندوں سے پیار مجھ سے پیار، میرے بندوں کی چاہت میری چاہت ہے۔ جب تم میرے بندوں کو دیتے ہو، اللہ فرماتا ہے گویا تم نے مجھے خود کو تم نے قرض دیا۔ کون ہے وہ جو اللہ کے بندوں کے لیے یہ اہتمام کرے؟ آج یہ نظام کہاں کھو گیا؟ پڑوسی بھوک سے مر گیا، باپ نے بچوں سمیت خودکشی کر لی۔ مجرم کون ہے؟ مجرم محراب و منبر کا مولوی بھی گئے، گدی نشین بھی گئے، دکان کا دکاندار بھی ہے، تاجر بھی ہے، بزنس مین بھی گئے، مجرم چودھری بھی گئے، ملک بھی ہے، خان بھی گئے، نواب بھی گئے، مجرم پیپلز پارٹی نون کاف پی ٹی آئی والے سارے گئے، مجرم اس کا پڑوسی بھی گئے، اس کا رشتہ دار بھی گئے۔ وہ جو بھوکا مرا کیوں مرا؟ مجھے یہ تو پتا ہے میرے پڑوسی کی بیٹی کون سے کالج سکول گئی، یہ تو پتا کہ کب بازار جاتی ہے، مجھے یہ کیوں نہیں پتا چلا کہ میرے پڑوسی کی بچی کے سر پہ چاندی اس لیے آ گئی کہ اس کا باپ اس کا بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہا۔ مجھے اس کا پتہ کیوں نہ چل سکا؟ میرے پڑوس میں کوئی بھوکا گئے، کوئی پیاسا گئے، کوئی پریشان ہے، کوئی مضطرب گئے، یہ پتہ نہ چل سکا تو پھر کاغے کا دین ہے، نمازوں کو کیا کروں گا؟ یہ تو دکھلاوا ہو سکتا ہے، تشنع بناوٹ ہو سکتی ہے، کیونکہ نماز میرا رب کا معاملہ ہے اور بندوں کا معاملہ میں بھول گیا تو قیامت کے دن کیا جواب دینا پڑے گا؟ اللہ فرماتا ہے وہ کون ہے اور جس نے رب کو کر دیا گئے اس کو پتہ نہیں ہے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ وہ خرچ کرنے والے، اللہ کو قرض دینے والے یہ بھی سن لے کہ جو تو نے اللہ کے لیے دیا گئے اس کو بڑھانے والا خود رب آپ ہے۔ میں نے سمجھا ختم ہو گیا، لیکن اللہ نے اس مال کو بڑھا دیا گئے۔ فرمایا تنگی کا خوف نہ کرو، واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون۔ فرمایا پھر پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ جس کو تم نے دیا گئے لوٹ کر بھی اسی کی جانب جانے والے ہو، تم وہاں پالو گے، جو دو گے وہی لوگے۔ ہاں یہ ضرور ہے، دو گے تھوڑا لوگے زیادہ، دو گے کم لوگے
زیادہ بڑھتا جائے گا۔ یہ جو دنیا کا نظام ہے، یہ جو سود کا نظام ہے، اس میں بینک تو گنتی کا بڑھاتا گئے، کم بڑھاتا گئے، تھوڑا بڑھاتا گئے، لیکن یہ بڑھاتے گئے تو کتنے کتنے معاملات سے بھی گزارتے گئے۔ اللہ فرماتا ہے تم میری راہ میں یتیموں کو، غریبوں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو تم دیتے چلے جاؤ، اللہ کے ہاں تمہارا مال بڑھتا چلا جائے گا۔ کب ملے گا؟ جب بیٹا بھی نہیں، باپ بھی نہیں، عزیز بھی نہیں، اقارب کوئی نہیں، جب تم سب سے کمزور ہوگے تب تمہارا مال تمہیں اللہ کی جانب سے عطا ہوتا چلا جائے گا۔ یہ ہے اسلام کا نظام۔ اور قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ فرمایا اے ایمان والو، خرچ کر لو ان چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہے، اللہ نے جو تمہیں دیے ان کو خرچ کر دو، قبل اس کے کہ وہ دن بھی آ جائے نہ تم بیچ سکو نہ تم خرید سکو۔ بنایا تم نے، جمع تم نے کیا، لیکن آج تم اس پوزیشن میں ہو نہ تم دے سکتے ہو نہ لے سکتے ہو۔ میرے نبی کے غلاموں، میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا، فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو بندہ تب دے جب پتہ بھی ہو میں ابھی جی رہا ہوں، ٹھیک ہوں، ابھی میرے کام آئے گا۔ فرمایا تب دے، وہ تب دینے سے بہتر ہے جب بیمار ہو تو عطا کرے۔ گویا تم اللہ کی راہ میں دیتے چلے جاؤ گے، پروردگار اپنی بارگاہ میں اتنا عطا فرمائے گا سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ میرے نبی یہ کائنات کے پیارے غلام و ارشاد خداوندی گئے یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ۔ اس دن سے پہلے خرچ کرنے کا اہتمام کرو جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی نہ دوستی ہوگی۔ دوستی کرنے کے لیے ضروری ہے۔ آپ نے دیکھا نواز شریف کے دوستی کے لیے لوگوں نے خرچ کیا، اس کو پتہ چلے عمران کے لیے خرچ ہوا، زرداری کی قربت کے لیے خرچ ہوا۔ اور ہم اللہ کے بندوں کو اللہ کو خوش کرنے کے لیے دیں تو کیسا اچھا ہو کہ اللہ کو بھی دوست بنائیں اور ان کو دوست بنائیں کہ جو ہمیں چلتے پھرتے دعائیں دینے والے بن جائیں۔ اور پھر ایسا نہ ہو کسی کو دے کے یہ بھی سوچیں وہ ہمیں دعا دے، ہم سے وفا کرے، نہیں اس طرح اس تصور میں نہ دیں، بلکہ یہ دیں کہ جس کے لیے نیکی کی ہے اس کو بتانے کی ضرورت نہیں، اس کو پتہ ہے۔ منہ دیکھ کے صدقہ خیرات نہ کرو، اپنے ایمان کو سامنے رکھ کے صدقہ خیرات کرو۔ ہاں، رشتہ داروں کا حق پہلے، پڑوسیوں کا حق پہلے، عزیزوں کا حق پہلے۔ میں نے گزشتہ جمعہ بھی عرض کیا پروفیشنل بھکاریوں کو دینا جائز نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا اکثر دکانداروں نے بیچاروں نے اپنی محبت کے پیش نظر تک کوئی خالی نہ جائے وہ رکھے ہوتے ہیں پرچون، 2 روپے 5 روپے 10 روپے دیتے ہیں ہر آنے والے کو۔ آپ اس کی گنتی کر لیں، آپ ماشاءاللہ جب شاپ پہ بیٹھ کے دفتر میں بیٹھ کے 10 دیتے ہیں تو رات کو کتنے دے دیتے ہیں آپ؟ مطلب معمولی سے معمولی دکاندار 200 تو دے ہی دیتا ہے دن کو، 100 بھی دے دیتا ہے، لیکن اب بتائیے کہ وہی 200 ایک ایک کر کے پروفیشنل بھکاریوں کو دینے کی بجائے اگر ہم وہی راستے میں رات کو چلتے ہوئے گھر کی طرف شاپ بند کر کے جاتے ہوئے، ہمیں پتہ ہے کہ پڑوس میں کون ہے، بیمار ہے وہ مائی بوڑھی، وہ مزدور جو
ڈیلی کی دوائی لینے کی پوزیشن میں ہے اور لے نہیں سکتا، اگر وہ اس میں 200 میں 100 اور ملا کے تو دوائی کے اس کو دے دیں، یا میڈیکل سٹور والے سے پوچھ لیں جو گلیوں میں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کون سا ایسا بزرگ ہے، غریب ہے، مزدور ہے، جو مسلسل مریض ہے اور جو دوائی لینے کی پوزیشن میں، ان کو کہہ دیا جائے یار یہ اپنے پاس رکھ لو، مزدور کو غریب کو دوائی دے دو۔ ایسا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ 200 آپ نے دیا، اللہ سب کو سلامت رکھے، خوشی ہوتی ہے دکانداروں کو جب دیکھتے ہیں کہ وہ ہر آنے والے کو دے رہے ہیں۔ اب آپ نے تو 200 دیا، 500 دیا، لیکن فائدہ لینے والے کا بھی نہیں ہوا، کیونکہ ایسا نہیں ہوا آپ نے اس کو 20 دیے، اس نے کہا روٹی کھانی ہے 100 دیا، ایسا نہیں ہوگا کہ وہ جا کے روٹی کھا لے، اگلے کو بھی اس نے بانسری یہی بجانی ہے کہ میں نے روٹی کھانی ہے۔ ایسوں کو دینا جائز نہیں ہے۔ پھر سن لو مسئلہ، ایسوں کو دینا جائز نہیں ہے۔ صاحب در مختار نے یہ مسئلہ ارشاد فرمایا، کیونکہ جس کے پاس رات کے کھانے کا ہو پھر مانگے، مانگنا حرام، جس کے پاس دن رات کا ہو پھر مانگے، مانگنا حرام ہے، اور جس نے حرام کے کام میں مدد کی اس نے بھی حرام کا ارتکاب کیا۔ اس لیے پروفیشنل یہ سارے کام حکومت پہ ہی نہ پھینکو نا، حکومت پہ ڈال دیے ان کو پکڑو گرفتار کرو، آپ بھی تو میں بھی تو کچھ کروں۔ پروفیشنل بھکاری کو پیار سے کہہ دیں جی معذرت بس، کیونکہ اس کا پوچھا نہیں جائے گا۔ ہاں اس کو پانی پینا ہے پانی پی لو، لیکن مہربانی جو مجھ پہ جو ذمہ داری ہے میں وہ ادا کروں گا، پڑوسی کو دوں گا، لیکن دے کے یہ نہیں کہوں گا جاتے ہوئے کہ حضرت صاحب کیا حال ہے، نہ، بلکہ دو اسلام کا اتنا نفیس نظام کہیں نہیں، اللہ کی قسم ہے۔ اور یہ کتے بھونکتے ہیں لنڈے کے انگریز، ان کو کیا پتا اسلام کے نظام کی نفاست دیکھو۔ میرے نبی نے فرمایا ایک ہاتھ سے دو، اس کو خبر نہ ہو۔ کتنا نفیس نظام ہے کسی نظام میں یہ؟ اور خدا کے بندو، او محراب و منبر والو، قوم کو یہ بھی بتاؤ، لنڈے کے انگریزوں نے مار دی ہے ہماری قوم، اب تو ماشاءاللہ رمضان آنے والا ہے، ناچنے والیاں بھی دین سکھائیں گی، حد تیری خیر، ناچنے والیاں اب دین سکھائیں گی، گانے والیاں دین سکھائیں گی۔ کیا میرے نبی یہ کائنات کے پیارے جس مقصد کے لیے مملکت کو وجود بخشا گیا پاکستان کو، اسلام کے لیے، دین کے لیے، وہ چیز تو کم نظر آ رہی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ بے حیاؤں اور بدکاروں اور کاسالیسوں کے لیے یہ ملک بدقسمتی سے جنت بنتا چلا جا رہا ہے۔ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اللہ کے راستے میں یعنی خیر کے کاموں میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ ہو جس میں 7 بال اگے، پھر ہر بال میں 100 دانے۔ کیسا پیکج کیسا ہے دینے والے کے لیے۔ ہمارے ہاں ماشاءاللہ جی بڑا نیک آدمی ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، داڑھی شریف، امامہ شریف، جبہ شریف، ماشاءاللہ نگاہیں نیچی اور اور مسواک شریف بھی، اور ہر کام اچھا کرتا ہے، لیکن میرے نبی کے غلاموں اس سے کروڑ درجے وہ اچھا ہے جو محنت مزدوری کر کے حلال کما کے نماز پنجگانہ فرائض و واجبات و سنن کے ساتھ ساتھ مخلوق خدا سے پیار کرتا
ہولی ہولی بولو. یہ تو دین ہے. دین میں تو کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. قسم ہے اللہ کی, یہ دین میں تو بڑے بڑے, ہم نے یہی کہا کیونکہ بدبختوں کا مزاج ہے کہ وہ محراب کو اٹیک کا نشانہ بناتے ہیں. اس کو محراب کا یہ کمال. اور ہم نے کہا کمال مصطفیٰ کے دین کا گئے تسبیح لے کے پھرنا, لوگوں کو درود شریف بتانا کہ میں بڑا پڑھتا ہوں, اس سے کروڑ درجے وہ آلہ گئے جو ہمیشہ باوضو رہتا, مخلوق کی محبت میں اللہ کی محبت کے ساتھ ساتھ پیار کرنے والا حکمران تھا. تسبیح دکھا کے نہیں پڑھتا تھا. مدینے میں جوتے اتارنے والا فلسفہ اس نے یہ دکھا کر تو پیش نہیں کیا, لیکن اللہ کی قسم میں رات کو سویا, ادھر آنکھ لگی, ادھر میرے نبی نے آ کے اٹھا کے فرمایا اٹھ نور الدین زنگی. یہ ہے نظام. یہ سینے پہ تمغے سجانے والا وہ نہیں تھا, وہ مصطفیٰ کا نوکر تھا. باوضو رہ کے درود و سلام پڑھ کے غیرت و حمیت کا لمبردار تھا. عالم یہ تھا کہ میرا نبی اس کو جاگتے ہوئے بھی اور سوئے ہوئے بھی زیارت کراتا تھا. جس جرنیل کا نام تھا حضرت صلاح الدین ایوبی. یہ نظام ہے. پڑوسیوں کے حقوق, رشتہ داروں کے بولیے حقوق ہیں. آپ کو برا کہے رشتہ دار پھر بھی دو, بلکہ دو بھی اسی کو. اور مولویوں لے گئے ہو اسی کو دو. جڑا مولویوں کے خلاف ہے نا, میرا حق بنتا ہے میں اس کو دوں. جو مجھے نہیں مانتا, جو مانتا ہے وہ تو مانتا ہے, جو میرا مخالف ہے اللہ نے توفیق بخشی ہے تو میں اس کو خوشحال کروں تاکہ اس کو پتہ چلے اسلام اتنا سونا ہے. امام اعظم ابو حنیفہ نام سنا ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کا ایک پڑوسی تھا بڑا شرابی تھا. صرف شرابی نہیں تھا, شرابیوں کی مجلس بھی کراتا. تو شرابیوں میں پھر بیٹھ کر وہ پھر گیت بھی گاتا. اچھا, جب شراب برا پی کے لوگ چلے جاتے اس کے بیلی سجن, تو پھر وہ سوتے ہوئے جب وہ شراب کی دھن میں وہ جو شعر پڑھتا تھا نا, شعر بڑے عجیب ہوتے تھے. شرابی نشے ہی کہتا, شعر پڑھتے ہوئے کہتا لوگوں نے لوگوں میں ضائع کر دیتا ہے. شرابی کہتا لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا, اور کتنا بڑا پہلوان تھا میں, مخلوق نے مجھے دیکھا ہی نہیں, ضائع کر دیا. ہاں لوگوں کوئی تو ہو جو مجھے ضائع ہونے سے بچا لے. یہ شعر گاتا ہو, ایسی شاعری کرتا. ظاہر ہے شرابی تو شرابی تھا, وہ مست تھا اپنی مستیوں میں. امام صاحب کا کبھی امام صاحب نے بھی کبھی کو بات, اچھا امام صاحب مطالعہ فرما رہے ہوتے, ڈسٹرب بھی ہوتے, عبادت میں ہوتے, وہ اونچی اونچی آواز میں گاتا. ایک دن محلے والے تنگ آ گئے, انہوں نے پولیس بلائی, پکڑوا دیا. کہا اس کو تو لے جاؤ. پتہ چلا پولیس نے پکڑا, اس کو گرفتار کر کے لے. امام صاحب فرماتے گئے اپنے ساتھیوں سے, آج چس نہیں آ رہی, وہ آواز نہیں آئی. وہ جو ہمیں تنگ کرنے والا تھا آج اس کی آواز نہیں آ رہی. کسی نے کہا وہ پکڑا گیا. فرمایا اچھا. صبح صبح امام صاحب اٹھے. امام صاحب, کیونکہ امام صاحب کا جو لباس ہوتا تھا وہ پورے عرب میں سب سے قیمتی ترین لباس ہوتا تھا. اج تو مولوی چٹے کپڑے, تھی تو سیالکوٹ والے پیار کرتے ہو, کئی علاقے میں چینج ہوتا ہے, چٹے کپڑے بھی پا لے تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. سیالکوٹ والے تو پیار کرتے ہیں نا, پوچھتے یہ کہاں سے بنے سے, توجہ ہے کہ نہیں. تو وہ امام صاحب کا اتنا قیمتی لباس ہو. امام صاحب کی انگوٹھی میں جو نگینہ تھا عرب کے پورے بجٹ سے بھاری تھا.
عرب کے پورے بجٹ سے بھاری تھا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ آپ نے لباس پہنا، خدام ساتھ تھے آپ کے، چل پڑے، فرمایا اج تانوں نہیں دسنا کتنے چلے، سیدھا کچہری میں آ گئے۔ اب وہ وہاں کا جو ایریا کا علاقے کا جو نگران تھا وہ حیران ہو گیا کہ بھگدڑ مچ گئی، امام صاحب تشریف لائے، امام صاحب آ گئے جی، آپ سیدھا عدالت میں چلے گئے۔ تو حالانکہ امام صاحب کی غیرت، قوت اور علم کا حلم کا پتہ کیا عالم ہے؟ آئے آئے، یہاں تو مولوی بیچارے واسکٹیں، کوٹیاں، کوٹ، امامے کس کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ عمران خان زرداری، نواز شریف پیغام بھیجے، ہم کشاں کشاں چلے جائیں، بلکہ سلام بھی لیتے ہیں، آگے سے وہ کہتے ہیں نہیں ڈب کے مر جاؤ مولویوں، مرو کچھ تے غیرت کھاؤ، تمغہ امتیاز واسطے مردے پھرتے ہو، اوقات کیا ہے؟ اوے میں نے نہیں کہا، امام صاحب فرماتے گئے جس مولوی کو حکمرانوں کے در پہ دیکھو اس کے ایمان پر شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پکا بے ایمان ہے۔ راستے نہیں ہو، یہ کیا معیار ہے؟ چاپلوسو، گھٹیا لوگوں، حق کہاں بتاؤ گے؟ حکمرانوں کو حق بیان کرو، حق بتاؤ کہ جناب آسیہ والی بغیرتی نہیں بھولے گی، جناب ممتاز قادری کو تختہ دار پر چڑھانا نہیں بھولے گی، جناب فرانسیسی سفیر کے نکالنے کے معاملے پہ قوم چپ نہیں۔ اے مرو دسو پیو نو، نام بھی دسو گے فقیر دسے گا، یہ غیرت مند لوگ انشاءاللہ بدسن گے۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، امام اعظم کا مزاج دیکھیے، آپ فرماتے ہیں اگر حکمران، انہوں نے کہا جی کوئی سرکاری عہدہ امام صاحب پر تشدد کیا گیا، آپ حیران ہوں گے کس لیے؟ صرف اس لیے کیا گیا کہ انہوں نے کبھی حکمران کو خاطر میں نہیں لکھا اور کبھی اس کی بات نہیں مانی۔ ایک دن فرمایا اگر مجھے حاکم وقت کہے کہ شہر کے دروازے گنو، میں یہ بھی نہ کروں، میں وہ کروں گا جو مجھے میرے مصطفیٰ نے کہا۔ مزہ تو ہے نا، شریف آدمی سبحان اللہ آپ بھی کہہ سکتا ہے، باقی گھروں میں جا سکتا ہے۔ یہ دین ہے بھائی، یہ دین ہے۔ اگر آپ لوگوں کا پیر اور میرے دور کا مولوی اگر حکمرانوں کا مالشیا ہے تو وہ کمینہ ہے جناب، وہ کمینہ ہے۔ غیرت مند تو ہوتا ہے جو اس کو بتائے جناب یہ ہے معاملہ۔ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ امام اعظم ابو حنیفہ کبھی نہیں گئے بازار میں، کبھی جناب ادھر کچہری میں نہیں گئے، آج امام صاحب گئے، عدلیہ کا جو جج تھا پتہ چلا امام صاحب خود آ گئے، باہر نکل کے آیا، حضور میرے نصیب جاگے آپ تشریف لائے، حضور حکم فرماؤ، فرمایا نہیں کرسی پہ بیٹھ، میں آج تیری عدالت میں آیا ہوں، آج میں تیری عدالت۔ آپ آئے؟ فرمایا ہاں ضمانتی بن کے آیا ہوں۔ اس نے کہا جی کون خوش نصیب ہے، کوئی امام مسجد پکڑا گیا؟ کدے انج بھی پوچھے جے مدینے جاؤ، تھوڑی تو سبحان اللہ ہی مک گئی ہے۔
یہ حضرت صاحب کوئی بزرگ پکڑے گئے گدی نشین، کوئی عالم صاحب پکڑے گئے، کوئی آپ کا شاگرد؟ فرمایا نہیں، شراب بھی پڑے آگے۔ انہوں نے کہا جی شراب بھی پکڑا گیا، آپ آئے؟ فرمایا جی میں آیا۔ امام صاحب فرماتے ہیں اس کی ضمانت کے لیے میں حاضر ہوں۔ اس نے کہا جناب کیا مچل کے کیا وہ کیا ہوتا ہے اسٹام شسٹام آپ لے جائیں جناب، بس آپ آ گئے۔ آپ نے اس کو رہائی دلوائی، اور جب وہ باہر نکلا صرف اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے ایک بات کہی، فرمایا تینوں ضائع تو نہیں ہونے دیتا نا؟ پیارے غلاموں، یہ جو نعرہ ہے نا اس کو زور سے لگایا کریں، وجہ کہ کافر تو کانپ جاتا ہے، کفر کے کتے بلے بھی پریشان ہو جاتے ہیں، تو ان بغیرتوں کو پریشان کرنے کے لیے ذرا جان لگا کے بولیے تاجدار ختم نبوت، اللہ سلامت رکھے۔ اللہ اس نعرے کے صدقے آپ کے گھروں کی، بچوں کی، نسلوں کی، رزق کی، عزت کی خیر فرمائے۔ امام صاحب نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا آپ کو ضائع تو نہیں ہونے دیا نا، بچا لیا ہے نا؟ اس نے کہا جی بچا لیا۔ فرمایا چلو تم یہ نہ گلہ کر سکو کہ پڑوسیوں نے مجھے ضائع کیا ہے۔ اب وہ سیدھا گیا، جا کے وضو کیا، غسل کیا، لباس بدلا، امام صاحب کے شاگردوں کے جھرمٹ میں جا کے بیٹھ گیا، کہتا بس پڑھتا رہا۔ لوگ کہتے گئے پھر ایک وقت آیا کہ وہ اپنے دور کے بڑے فقہا میں شامل تھا، تو کہہ رہے تھے یہ کیا ہوا؟ کہتے ہیں امام اعظم کی محبت اور ان کی شرافت نے مجھے ضائع ہونے سے بچا لیا۔ نبی کائنات کے پیارے غلاموں، ہمارے گاں تقسیم در تقسیم کا معاملہ عجیب ہے، اتنے تقسیم ہو چکے، اس کو سلام نہیں، اس سے کلام نہیں، اس سے تعلق نہیں، اس سے دوستی نہیں، یہ نہ کرو۔ اللہ کی مخلوق سے یوں پیار کرو، اور آپ اور میں اکیلے نہیں، ایک نہیں، ہم تو پوری جماعت ہیں، اسلام کے نمائندے ہیں۔ آپ چلتے ہوئے بھی مسلمان ہو، بیٹھے ہوئے بھی مسلمان ہو، کھاتے ہوئے بھی مسلمان ہو، معاملات زندگی میں مسلمان ہو۔ آپ کوئی اچھا کام کریں گے، لوگوں کو پتہ چلے گا یار یہ مسلمان ہے۔ آپ اپنی ماں کے بیٹے بھی، باپ کے لخت جگر بھی، بہن کے بھائی بھی، بچوں کے باپ بھی گئے، لیکن یہ بھی کبھی نہ سوچا کریں کہ آپ محمد عربی کے غلام اور سچے مسلمان ہیں۔ آپ کا کردار ایسا ہو، لوگ کہیں تعلق جوڑو، اس سے قربت کرو، اس سے رشتہ کرو، اس سے قریبی بنو، اس کے پڑوسی بنو، اس کے لین دین کرو، اس سے کیوں وہ یار سچا مسلمان ہے، وہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اقبال کہتے ہیں ہوس نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا نوے انسان کو، اخوت کا بیان ہو جا، محبت کی زبان ہو جا۔ مسلمان کو مسلمان کر دیا
طوفان مغرب نے کفر کی یلغار تو دیکھ لو. آج وہ کہتے ہیں یورپ کا نظام اچھا, کوئی کہتا ہے امریکہ کا نظام اچھا. اس کو کتنے ٹھنڈے دل سے پچا لیتے ہو. یہ توہین کر رہے میری, آپ کی, آپ کے ملک کی. ہم بحیثیت مسلمان پاکستانی ہر کام خود کریں. ہم نے گھر کی صفائی کی گئے تو گلی بھی تو میری ہے, گلی کی ہے تو محلہ بھی تو میرا گئے. حکمرانوں کو کوستے تو تم کو کوسنا بھی چاہیے, لیکن وہ آسمان سے نہیں گرے, زمین سے نہیں اگے, ہمارے میں سے آئے گئے. تو ہم جب خود ٹھیک نہیں ہیں تو وہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ میں نہیں کہتا, نبی نے فرمایا اعمالکم امالکم, جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے امال ہوں گے, حکمران ہوں گے. آج جو ہر بندہ ڈنڈی مار رکھا گئے تو پھر اوپر والا ڈنڈی نہیں مارے گا, وہ ڈنڈا مارے گا. جب میں کچھ نہیں ہوں تو میں ڈنڈی ماروں, میں میٹر ریڈر ڈنڈی ماروں, میں ڈاکٹر ڈنڈی ماروں, میں نرس, میں ڈسپنسر ڈنڈی ماروں, میں تاجر ڈنڈی ماروں, میں مولوی پیر ڈنڈی ماروں. تو پھر عمران خان کا کام تو بنتا ہے کہ وہ ڈنڈا مارے, کیونکہ وہ بایزید بستامی تو نہیں ہے نا. وہ تو ساری زندگی اوباش قسم کا بندہ ہے, وہ تو کھیلتا رہا ہے. اس کو کیا پتا مسجد کیا ہے, دین کیا ہے, قرآن کیا ہے. 2-4 آیتیں پڑھ لینے سے تو بندہ حکومت عالم تھوڑا بن جاتا ہے. ویسے کہتا تو ہے میں نے قرآن پڑھی ہے, راستے نہیں ہو. نواز شریف بھی کوئی عالم نہیں, یہ زرداری بھی ایک دی گل نہ کرنا ہے, سارے چبل نے. جس کو تکلیف ہو میں ذرا اس کے لیے پھر ہے, سارے چبل نے. آپ نے دیکھا نہیں کسی ایک چبل نے کہا تھا یہ دین, کوئی بھی دین ہوتا ہے وہ سارے اعلیٰ ہوتے ہیں مذہب. وہ چبل ہی تھا جس نے پارلیمنٹ میں کہا تھا چبل ہی ہوتا ہے. جو مسلمان ہو کے دوسرے مذہب کو بہتر کہے وہ کافر ہے, کیونکہ وہ خود تو کمینہ ہے, وہ اسلام کی توہین کر رہا ہے. اس کو کون بتائے؟ قرآن وہ گئے جو کہہ رکھا گئے ان الدین عند اللہ الاسلام, یہ اسلام تیرے باپ دادا کا نہیں ہے, اور اسلام تیری کیا اوقات ہے, اسلام کیا ہے. یہ پوچھنا ہے تو کسی کھوجے سے نہ پوچھو, حسین ابن علی سے پوچھو. ناراض تو نہیں ہو بھی جاؤ تو ٹینشن نہیں ہے. مولی جی سبحان اللہ آنکھڑی پہ گی. بس یہی فرق ہے, مصطفیٰ کے دین کے لیے نرمی رکھنے والی بغیرتی ڈونگا باغ کے ممبر پہ نہیں ہو سکتی. توجہ ہے کہ نہیں؟ آپ لوگوں کو بھی اللہ سلامت رکھے, ہماری مسجد کی انتظامیہ کو بھی. لوگ پوچھتے ہیں یہ بندے کون نے, میں کہا غیرت مند نے, اقبال بھی دھرتی کے بندے نے. لیکن کدے کدے کو نما آ جائے نا طبیعت خراب ہونے لگ پہ. اللہ کرے تیری بھی ٹھیک ہو جائے, پیتے ہو نونے ہو, اللہ کرے سارے محمد دے غلام بن جاؤ. میں نے اس کے لیے کہا ہے جس کو تکلیف ہوئی ہے, آپ تو سارے خوش ہو رہے ہو نا. یہ جو ویڈیو کیمرہ ہوتا ہے نا, یہ ماسک دا فائدہ اٹھا کے تھوڑی اکھاں وٹیاں بھی ہونے تے خیر ہے, ویسے پتہ چل جاتا ہے کہ تسی پریشان بیٹھے ہو کہ خوش بیٹھے ہو. میرے نبی یہ کائنات کے پیارے غلاموں, بات صرف اتنی ہے کہ مصطفیٰ کے دین کے معاملے میں ڈنڈی, بولو ڈنڈی نہ مارے. بس دین کے معاملے میں کیا معاملہ ہو, قرآن کیا کہہ رہا ہے میرے لیے, آپ کے لیے کیا کہہ رکھا گئے. قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. مسلمانوں, تم میں کوئی بھی اس وقت تک کامل نیکی کو نہیں پہنچ سکتا جب تک کہ وہ اپنی محبوب ترین چیز خدا کی راہ میں دے نہ دے. یار ہماری نا مسجدوں میں بڑے بڑے ایکسپرٹ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. جب وہ مسجد کی جھولی آتی ہے نا, بیچ میں ایک ہی ہاتھ سے
5-5 ہزار والوں میں، 1000 والوں میں 10 روپے مسجد کے لیے نکالنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ ماشاءاللہ، یہ مسجد کی جھولی آ گئی ہے نا۔ کئی بندے 10 روپے 5000 والے وچوں بھی ایڈی ہاتھ دی صفائی ہو گئی ہے، متے کوئی 1000 والا نوٹ بھول کے مسجد چلا جائے۔ تو اڈی گل نہیں کر رہا، تسی تے دے رہے ہوندے سونا ویکھیا کتنی خوبصورت مسجد بن گئی ہے، اللہ کا گھر کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ لیکن اولی اولی بولو مدینے جاؤ۔ آپ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہمارے ماشاءاللہ انتظامیہ نے کہیں حرم شریف کا، کہیں جناب روضہ پاک کا، ایسے ایسے خوبصورت، تو یہ ساری آپ کی یہ میں نے صرف اس لیے کہا کہ کدے کدے بھول کے 1000 والے نو بھی ہاتھ پا لیا کرو، تھوڑا جہا ہو رولی بولو۔ اچھا نہ پاؤ، ناراض تو نہ ہو، سبحان اللہ تعالی۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے میرے نبی یہ کائنات کے پیارے غلاموں۔ معاملہ یہ ہے کہ دین اسلام قرآن یہ کہتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، نیکی کے اعلیٰ درجے کو اس وقت تک تم پہنچ نہیں سکتے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں تم جناب صدقہ نہ کر دو۔ اب سنو، یہ قرآن مجید میں یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی۔ انس فرماتے گئے ابو طلحہ، حضرت ابو طلحہ کے پاس انصار میں سب سے زیادہ اچھا باغ تھا، مسجد نبوی کے سامنے تھا، اور انہیں بہت زیادہ پسند تھا۔ اس باغ میں حضور اکثر تشریف بھی لے جاتے، پانی بھی نوش کرتے، باغ کا پھل بھی میٹھا، پانی بھی بڑا میٹھا تھا۔ حضور نے تشریف لے جاتے، جب یہ آیت حضرت ابو طلحہ نے سنی، کھڑے ہو کے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کرتے ہیں آقا یہ باغ مجھے بڑا پسند ہے، میں نے اللہ کی راہ میں آپ کو گواہ بنا کے اس کو صدقہ کر دیا۔ حضرت ابو طلحہ نے یہ کہا میں نے اس کو صدقہ کر دیا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا اس کے رشتہ داروں کو بلاؤ۔ رشتہ دار آ گئے، فرمایا یہ سارا بانٹ لو۔ حضرت طلحہ فرماتے گئے کاش میں یہ طاقت بھی رکھتا کہ میری اس نیکی کی کسی کو کانوں کان خبر بھی نہ ہوتی۔ آج جب کفر چڑھ دوڑا گئے، وہ کہہ رہے تمہارے پاس نظام نہیں ہے، ان کو بتا دو آج کفر نے جو جھنجھوڑا گیا پوری امت کو، کہیں فلسطین کی بیٹی، کہیں کشمیر کی بیٹیاں، اس کو غریبوں مسکینوں یتیموں کی مدد کر کے عالم کفر کو حیرت میں ہم ڈال سکتے گئے۔ اقبال کہتے گئے جب تم اس مزاج سے آگے بڑھو گے تو پھر کیونکہ کفر جب حد سے زیادہ بڑھتا گئے تو پھر ایک طوفان بپا کرتا گئے، مومن اس سے بھی سبق سیکھتا گئے۔ اقبال اب دنیا تو گھبرا چکی ہے، گھبرا رہی ہے، لیکن اقبال کے فلسفے کو سامنے رکھو تو وہ کہتا ہے مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، وہ فحاشی میں، اریانی میں، بے غیرتی میں، بے حیائی میں آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہم مل کر ان سارے معاملات میں اس کے سامنے مصطفیٰ کے دین کا نور رکھ کے بتائیں کہ تجھ میں خرابی ہے، مصطفیٰ کے نظام میں کامیابی ہے۔ مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تم گائے دریا ہی سے گئے موجوں کی سیرابی۔ اقبال فرماتے گئے عطا مومن کو پھر درگاہ حق سے ہونے والا گئے، شکوہ ترکمانی زین ہندی نطق اعرابی۔ اقبال فرماتے گئے یہی مقصود فطرت گئے، یہی رمز مسلمانی، اخوت کی جہانگیری، محبت کی فراوانی۔ بتان رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی، نہ ایرانی نہ افغانی۔
ہنا بندرو سے لالا گئے. اقبال فرماتے گئے ہنا بندرو سے لالا گئے، خونے جگر تیرا تیری نسبت براغیمی، معمار جہاں تو ہے. ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کھانا پینا، بزنس تجارت فیکٹری ادارہ بنا کے مر جانا، یہ کمال نہیں ہے. کمال تو یہ ہے کچھ چھوڑ کے کچھ بنا کے، روٹ دے کے راستے دے کے. وکیل تو قائد اعظم بھی تھا لیکن ملک دے گیا. استاذ تو اقبال بھی تھا لیکن شعور دے گیا. پارلیمنٹ کا ممبر تو نورانی بھی تھا لیکن آئین دے گیا. ختم نبوت پہ کام کر گیا. اور سربراہ مملکت تو بھٹو بھی تھا لیکن ختم نبوت پہ کمال کر گیا. کوئی کام تو کرو گے کہ نہیں؟ مولوی تو خادم حسین رضوی بھی تھا لیکن کفر کو پھاڑ کے رکھ گیا. پیر تو سید جماعت علی بھی تھا، چسنائی. پیر تو سید، بلکہ پیر تو سید جماعت علی ہی تھا جس نے پاکستان بننے میں قائد اعظم کی معاونت ہی نہیں کی بلکہ سرپرستی کا حق ادا کیا. طالب علم تو علامہ عبد الستار نیازی بھی تھا جو پاکستان کی دیواروں کو مضبوط کر گیا. اور پولیس ملازم تو غازی ممتاز بھی تھا. جج تو پیر محمد کرم شاہ بھی تھا. نمازی تے ساری دنیا دے ڈونگا باغ والے غیرت مند بھی تے نمازی نے نا. حضور کی بات سن کے جن کے چہرے الحمدللہ ایک گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں وہ بتاتے گئے اساں بزدل تے لنڈے دے انگریزاں دے پتر نہیں، محمد عربی دے نوکراں دے پتر. اقبال کیا فرماتے گئے؟ تو کون ہے؟ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے. ہم نے کچھ کرنا گئے، کریں گے. ایک بندہ کہتا ہے میں حضرت ابو ذر غفاری کا میں نے سنا، میں ان کے پاس گیا. میں کہا میں تھوڑے کون رہنا ہے؟ انہیں کہا نہیں. انہیں کہا جی رہنا ہے. فرمایا اچھا رہنا ہے تو پھر گل سن، جی نے میں آکھاں ان کرنا ہے اور میری بات کو رد نہیں کرنا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. کہا جی آپ کے جانور ہیں اونٹ، میری خواہش ہے میں آپ ان کے ساتھ بھی گھومتے رہتے، آپ کے ساتھ رہوں. ایک دن گئے، فرمایا ساتھ والی کاٹ میں لوگ بھوکے گئے، سونا گیا اٹھ لیا، ذبح کریے. آپ کے مال میں آیا آپ کا دوست، نظر ماری، ایک اونٹ سب سے خوبصورت تھا، اس کی مہار پکڑنے لگا. پھر خیال آیا اونٹ ایک ہے، فربا تازہ صحت مند، کئی اونٹنیاں بھی گئے، اس کی تو ہمارے مال میں ضرورت ہے تو چلو کوئی سونی اونٹنی لے جاؤں. اونٹنی لے گیا. حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا سچی دس میرے نال زیادتی کیوں کی تھی؟ اس نے کہا جی جان بوجھ کے نہیں، مصلحت تھی. کیا؟ کہا اس پورے مال میں فربا تازہ صحت مند اونٹ وہ گی تھا تو میں نے کہا ضرورت ہے ہمیں تو اس لیے. فرمایا یہ بتا ایسا تو نے کیوں کیا؟ کیونکہ میں نے وہ تو نے میرے مال کے لیے میرے لیے سوچا، لیکن مجھ سے پوچھ میں نے اللہ کے لیے کیا ہے. وہ اونٹ لایا گیا. فرمایا دو بندے چاہیے ہیں جو اس کو تقسیم کریں. ذبح ہو گیا. فرمایا جتنے گھاٹ والے لوگ ہیں ان کے بشمول میرے حصے بناؤ، اتنا حصہ ہی میرے گھر دینا، جتنا سب تمہارے گھر دینا، یعنی برابر کا حصہ تقسیم ہو گیا. پھر اس کو بلایا. فرمایا گل سن جی. فرمایا ہر مال کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک وہ گئے جو مال میں نے اچھا بچا کے رکھا اچھے وقت کے لیے،
اور اچھے وقت سے پہلے میں مر گیا، کام کس کے آیا؟ میں نے بچایا برے وقت کے لیے، پیسہ بینک میں ہے، برا وقت آئے گا کہ دعا کر برا ہی نہ آئے، کسی کو بانٹ دے برا ہی نہ آئے، غریب کو دے دے برا ہی نہ آئے، کسی کی بیٹی بیٹھی ہے اس کی رخصتی کر دے برا ہی نہ آئے، کوئی یتیم بچہ ہے تعلیم کا اہتمام کر دے برا وقت ہی نہ آئے۔ فرما ایک تو وہ، دوسرا یہ میں مروں گا، میرے مرنے کے بعد میری اولاد تقسیم کرے لڑے، اس کا مطلب ہے یہ بھی کام ٹھیک نہیں۔ دوسرا میری ضرورت ہے، میں نے رکھا اپنی ضرورت کے لیے کاجی، تو فرمایا میری ضرورت کب گئے؟ جب میں ہاسپٹل میں ہوں، وہ تو زیادہ ضرورت نہیں ہے، وہ تو کوئی رشتہ دار بھی عزیز بھی کوئی نہ کوئی آ جائے گا، میری ضرورت ہے تب جب مجھے گڑھے میں ڈال دو گے، اس گڑھے پہ مٹی ڈال دو گے، اماں باہر، بابا باہر، بھائی باہر، بچے باہر، گڑھے میں میں اکیلا، تب مجھ سے پوچھا جائے گا ہون 10 کی لے آئے ہیں، تو اس کے لیے اچھا مال، اس کے لیے بہتر مال، یہ ہم کر سکتے ہیں، ہم نے کرنا ہے، ہم گونگے نہیں، جاہل نہیں، ہم ڈنگر جانور نہیں، بندے ہیں، اور ہم کون ہیں؟ اقبال سے پوچھ لو، اقبال کہتے گئے خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو ہے، خدائے لم یزل کا دست قدرت تو زبان تو گئے، یقین پیدا کرے غافل کے مغلوب گما تو گئے، پرے گئے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمان کی، ستارے جس کی گرد راہوں وہ کارواں تو گئے، مکان فانی مکی آنی ازل تیرا ابد تیرا، خدا کا آخری پیغام گئے تو جاویداں تو گئے، سبق پر پھر، سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام، ہم یہ ہیں۔ اللہ سلامت رکھے۔